الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعے ماہ رجب کی مناسبت سے اس مہینے کی برکت کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور اس مہینے کی برکت کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت موجود ہے اور ہم میں سے ہر شخص برکت کا متلاشی ہے، برکت کا متمنی ہے.
کہ وہ برکت اس کی زندگی میں، اس کے رزق میں، اعمال میں، گھر بار میں، آل و اولاد میں وہ برکتیں کس طرح سے آئیں۔ برکت کو چاہتے بھی ہیں لیکن بے برکتی کا رونا بھی روتے ہیں کہ برکت نظر نہیں آتی۔ آخر وہ برکت حاصل کس طرح سے ہو کہ کہیں بازار پر کسی اسٹور پر ملتی بھی نہیں کہ جہاں سے جا کر انسان خرید لے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ برکت کا حصول جو ہے آسان تو بہت ہے، لیکن وہ برکت نری تمنا اور آرزو سے نہیں ملا کرتی۔ اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ مجاہدہ، کچھ مشقت، کچھ عمل کرنا پڑتا ہے۔ جیسے دنیا کے معاملے میں ہر انسان اگر کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے اسباب اور ذرائع کو اختیار کرتا ہے۔ کوئی انسان گھر بیٹھے یہ آس نہیں لگاتا کہ میرے مقدر کا رزق مجھے گھر میں مل جائے گا۔ اس کے لیے نہ وہ گرم سرد موسم کو دیکھتا ہے، نہ زمانے کے تھپیڑوں کو دیکھتا ہے، بس رزق کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کا رزق اس تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح انسان سوچتا چلا جائے کہ دنیا کی کسی بھی چیز کے حصول میں ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اسباب کے ساتھ پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اصل توکل بھی یہی ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کہے جی جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، بلکہ توکل یہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں جائز اور حلال اسباب کو اختیار کرے، اور وہ اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اپنے اسباب پر نظر نہ رکھے، بلکہ نظر اپنے مالک اور خالق پر رکھے کہ اسباب کے اندر جان نہیں ہے، میرا مالک اور خالق ان اسباب کے وسیلے سے مجھے کچھ عطا فرمائے گا۔ کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے وسیلے اور بہت سے واسطے رکھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ براہ راست انسان کو اللہ کی طرف سے کچھ مل جاتا ہو۔ بیٹا ہے تو باپ کی طرف سے کچھ ملتا ہے، ملازم ہے تو مالک کی طرف سے کچھ ملتا ہے۔ یہ اللہ نے دنیا کے اندر واسطے رکھے ہیں، لیکن جب انسان ان وسیلوں کو اختیار کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک آدمی تجارت کرتا ہے، ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، تو اللہ اس کے مقدر کا رزق اس تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ان واسطوں کی بھی قدر کرنا چاہیے جن واسطوں کے ذریعے سے انسان کو رزق حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ رزق کا جو حصول ہے وہ انسان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ کسب حلال، رزق حلال کا کمانا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد یہ فرض ہے۔ تو کسب حلال کے معاملے کے اندر کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رزق کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اگر حلال رزق انسان کے اندر جائے گا، اس کی عبادت بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی، اس کی بیوی بھی فرما بردار ہوگی، اس کی اولاد بھی فرما بردار ہوگی۔ اور اگر غلط لقمہ پیٹ میں ڈال کر لے گیا اور غلط لقمہ اپنی اولاد کے، بیوی بچوں کے، ماں باپ کے پیٹ میں ڈالا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ دعا قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے، بیوی بھی نافرمان، اولاد بھی نافرمان، گھر کے اندر زندگی میں فساد۔ تو اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ وسیلے کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ جیسے مسجد کا ادب اور احترام ہے، ایسے دکان کا بھی ادب اور احترام ہے، کیونکہ مسجد بھی عبادت کی جگہ ہے اور دکان بھی عبادت کی جگہ ہے کہ وہاں آدمی کسب حلال کرتا ہے۔ بہت سے لوگ گالیاں بکتے ہیں دکان پر بیٹھ کے، بہت سے لوگ بد نظری کرتے ہیں دکان پر بیٹھ کر۔ ارے بھائی، جیسے مسجد میں آ کر محتاط ہوتے ہو، ایسے اپنی دکان پر بھی تو محتاط ہونا چاہیے، وہ بھی عبادت کی جگہ ہے۔ اور کسب حلال میں اگر آپ لگے ہوئے ہو تو یہ کسب حلال میں لگا ہونا یہ کوئی دنیا داری کا کام نہیں ہے، یہ کوئی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے۔ تو اس لیے وہاں پر بیٹھ کر جھوٹ بھی بولنا، دھوکہ بھی دینا، بد نظری بھی کرنا، گالیاں بھی بکنا،
تو ظاہر ہے کہ اس عبادت گاہ پر اپنی عبادت کو برباد کرنا ہے، اور وہاں بیٹھ کر اب اس طرح سے جو روزی حاصل کرے گا اس روزی میں برکت کیا ہوگی کہ اس نے پہلے تو اللہ کو ناراض کر دیا، اس جگہ کے ادب کو پامال کر دیا۔ یاد رکھیے کہ جو جتنا با ادب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف سے نوازا جاتا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اور بد ادب بد نصیب۔ جتنا انسان کے اندر ادب ہوگا اپنے ماں باپ کا، اللہ کے گھر کا، اللہ کے قرآن کا، اللہ والوں کا، اپنے رزق کا جتنا ادب ہوگا اللہ کی طرف سے اتنا ہی زیادہ وہ نوازا جائے گا۔ اور اگر کہیں پر بے ادبی آ جائے، ماں باپ کی بے ادبی آ جائے، رزق کی بے ادبی آ جائے، اللہ کے گھر کی بے ادبی آ جائے، قرآن کی بے ادبی آ جائے، تو پھر اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کبھی برکت نہیں ملا کرتی، بلکہ انسان برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ رزق تو ملتا ہے، اللہ کسی کو بھوکا نہیں مارتا، لیکن ایسا رزق جو بغیر برکت کے انسان کو حاصل ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے حاصل ہوتا ہے، تو وہ رزق ایسا ہے جیسے جسم بغیر روح کے ہوتا ہے، اور جسم کے اندر اگر روح نہیں ہے وہ جسم مردہ ہے، بیکار ہے۔ اس لیے ایسا رزق انسان کی پرواز کو بلند نہیں کرنے دیتا، یعنی اللہ کی طرف اطاعت کے لیے اسے اٹھنے نہیں دیتا، اس کی پرواز کو بلند نہیں کرنے دیتا، کیونکہ وہ غلط رزق اس کے پیٹ میں جا رہا ہے اور وہ غلط رزق اس کا لقمہ بن رہا ہے۔ اس معاملے کے اندر بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ان ایام کے اندر اللہ نے برکت تو رکھی ہے، لیکن وہ برکت ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ ہماری زندگی کے اندر کتنے رجب اور شعبان آئے، اور کتنے رجب اور شعبان آ کر گزر گئے، رمضان کے مہینے آ کر گزر گئے، لیکن ہماری زندگی کی گاڑی تو وہیں کے وہیں ہے۔ ہمیں اس کے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی، ہمیں اس کے اندر کوئی برکت محسوس نہیں ہوتی، اور زندگی ہے کہ آب رواں کی طرح تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اور جس برکت کو چاہتے ہیں وہ برکت ہمیں نظر نہیں آتی۔ کتنے رمضان آئے اور چلے گئے، اور کتنے انسان آئے اور چلے گئے۔ اس لیے ڈرنے کا مقام ہے کہ آخر اس میں کوتاہی کس کی ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تو دینا چاہتا ہے لیکن بندہ لینا نہیں چاہتا۔ اللہ تو بار بار ایسے مواقع عطا کرتا ہے کہ جس میں بندے کی جھولی کو بھر دے، اور اس کی طلب سے زیادہ بھر دے، کیونکہ وہ کریم ہے، اور کریم کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ بن مانگے بھی دیتا ہے، اور انسان کی طلب سے زیادہ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نوکری نہیں ہے کہ جتنی تنخواہ طے ہوئی اتنی تنخواہ ملے گی۔ اللہ اور بندے کا تعلق نوکری والا نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھے گا تو کچھ ملے گا، نہیں، وہ تو بن مانگے بھی دیتا ہے، اور جب بندہ طلب کرتا ہے اس کی طلب سے بھی زیادہ اسے دیتا ہے۔ کریم رب ہے۔ اب یہ برکت سے محرومی کیوں ہے؟ زندگی تو گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہماری نافرمانیاں اور گناہ ہیں، کہ ہم اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں، اور جس جگہ پر زندگی گزر رہی ہے بس اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے آمادہ نہیں، واپس پلٹنے کے لیے آمادہ نہیں۔ توبہ نام کس چیز کا ہے؟ توبہ اسی چیز کا تو نام ہے کہ واپس پلٹ آئے۔ لوٹنے کا نام، پلٹنے کا نام توبہ ہے، کہ جس اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چل رہا تھا، جن گناہوں کو اپنی عادت بنا رکھا تھا، اب یہ اللہ کے ڈر سے، اس کے خوف سے واپس لوٹ آئے، واپس پلٹ جائے، بس یہی تو توبہ ہے۔ تو توبہ تو بہت آسان ہے، کہ جیسے زندگی کے اندر ہم کوئی سفر طے کرتے ہیں اور ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہے، اور ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم غلط راستے کی طرف اپنے سفر کو طے کر رہے ہیں، ہماری سمت صحیح نہیں ہے، غلط ہے، یا تو ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارا فلاں راستہ کدھر کو جاتا ہے، کس طرح سے منزل پہ پہنچیں گے، اور یا خود اندازہ کر کے ہم واپس لوٹ پڑتے ہیں۔ تو یہ جو لوٹنا ہے صحیح راستے کی طرف غلط راستے سے، بس یہی توبہ ہے۔ تو یہ تو بہت آسان ہے، یہ مشکل کس کے لیے ہے؟
مشکل تو ہم نے سمجھ رکھا ہے، اور اس مشکل سمجھنے کا سبب یہ ہے کہ گناہوں کی لذت ایسی انسان کو لگی ہوئی ہے، ان گناہوں کی لذت کی وجہ سے انسان کے لیے گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف پلٹنا اسے مشکل معلوم ہوتا ہے، ورنہ نیکی کی طرف آنا اور گناہ کو چھوڑنا یہ تو بہت آسان ہے۔ اور اللہ نے انسان کو کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ جو انسان کے اختیار میں نہ ہو، جس کو انسان نہ کر سکتا ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جو انسان کے اختیار میں نہ ہو۔ اب یہ کہنا جی گناہ سے کو چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے، آج کل ماحول ایسا ہے، کس طرح سے گناہ کو چھوڑا جائے، کس طرح سے بچا جائے؟ بات یہ ہے کہ کبھی ارادہ بھی کیا؟ اگر ارادہ ہی کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی، پھر تم نہ بچتے، اللہ تمہیں بچا لیتا۔ ابھی تو باتیں ہی باتیں ہیں جی گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے، اور ان باتوں کے کرنے کے اندر بھی نفسانیت شامل ہے، شہوانیت شامل ہے کہ بچنا چاہتے نہیں، گناہوں کو ترک کرنا چاہتے نہیں، اور پھر کہتے جی بچنا تو بڑا مشکل ہے۔ مولانا روم فرماتے گرچہ رکھنا نیس عالم راہ پدید، خیرہ یوسف وار می آیت دبید، کہ اگر دنیا کے اندر تمہیں بچنے کا کوئی روزن اور سوراخ نظر نہیں آتا، کہ ہر طرف تمہیں یہ اندھیرا نظر آتا ہے، تنگی نظر آتی ہے کہ کہاں سے نکلا جائے، کہاں سے بچا جائے، تو یوسف علیہ السلام کے پاس بھی نکلنے کا بچنے کا راستہ نہیں تھا، لیکن ایک چیز پر بھروسہ تھا۔ کس چیز پر بھروسہ تھا؟ اللہ کی مدد پہ بھروسہ تھا۔ تو جس چیز پر یوسف علیہ السلام کا بھروسہ تھا وہ چیز آج بھی موجود ہے، وہ اللہ کی مدد آج بھی موجود ہے، اور وہی مدد موجود ہے جو یوسف علیہ السلام کے شامل حال ہوئی تھی، وہ ہمارے بھی شامل حال ہوا چاہتی ہے، لیکن ہم اسے شامل حال کرنا تو چاہیں، اسے لینا تو چاہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا میں بچنے کا کوئی روزن اور سراغ نظر نہیں آتا تو تم یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑ تو لگا کر دیکھو کہ وہاں بھی بند تالے ٹوٹتے چلے گئے، بند دروازے کھلتے چلے گئے، اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ کس طرح بچے؟ اللہ کی مدد سے بچے۔ اور آج بھی ہم اگر کچھ کرتے ہیں، نیکی کا اہتمام کرتے ہیں، ہم سے کوئی نیکی صادر ہو جاتی ہے، نیکی کی کوئی توفیق مل جاتی ہے، تو یاد رکھیے یہ بھی من جانب اللہ ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ کبھی اپنے اوپر نظر نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے یہ نیک کام کر لیا، یہ تو اللہ کی توفیق ہے۔ اس کی تائید اور توفیق اگر شامل حال نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ای سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدائے بخشندہ، کہ جو توفیق بھی ملتی ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کبھی نیکی کرنے کے بعد اترانا نہیں چاہیے، کسی بڑائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کو اس رنگ کے اندر مارتا ہے۔ شیطان یہ نہیں کہتا کہ تو نماز پڑھنا چھوڑ دے، تو عبادت کرنا چھوڑ دے، شیطان عبادت کے بعد اسے بڑائی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اسے عجب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہی عجب اور خود پسندی اس کی نیکی کو اکارت کر دیتی ہے، اس کی نیکی کو ضائع کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح گناہ کرنے کے بعد کبھی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ معمولی سے معمولی بھی اگر گناہ ہے اس میں یہ تاثیر ہے کہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اس بحث کو چھوڑو کہ کون سا گناہ صغیرہ اور کون سا گناہ کبیرہ، گناہ تو گناہ ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے۔ اور اگر کوئی حضرت سے آ کر یہ سوال کرتا تھا، یہ پوچھتا تھا کہ حضرت فلاں گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، تو حضرت اس پر ایک سوال کیا کرتے تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ گناہ صغیرہ ہے تو کیا آپ کا کرنے کا ارادہ ہے؟ حضرت اس پر یہ سوال کیا کرتے تھے۔ تو گناہ کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ اسے اس بحث میں جانا چاہیے۔ نافرمانی تو نافرمانی ہے، پھر کس کی نافرمانی؟ اس رب کائنات کی، اس مالک اور خالق کی، کہ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیں رزق دینے والا ہے، جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اور جس کی نعمتوں کے حصار میں ہم سر سے لے کر پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر انسان اس کی نعمتوں کو سوچ لے
تو کبھی نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے، اس کی زبان نہ چل سکے، جتنا اللہ کی نعمتوں کا حصار ہمارے گرد گرد قائم ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے ہم اللہ کی نعمتوں کو سوچتے نہیں ہیں، اللہ کی نعمتوں میں غور کرتے نہیں، اور اللہ تو خود ہمیں بیدار کر رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میری نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر اسے شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اور میرے رب کا قول سچا ہے۔ ہماری یہ تو ایک کوتاہ بینی ہے، اور یہ ہمارے ایک دل کا جو ہے اندھا ہونا ہے کہ ہمیں وہ نعمتیں نظر نہیں آتی، ورنہ نعمتوں کے حصار کے اندر ہم ہیں، نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی نعمتوں کا نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہیں۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ عین مصیبت کے عالم میں، آج ہے نا ہر آدمی مصیبت کا رونا روتا نظر آتا ہے، اسے مصیبت تو نظر آتی ہے لیکن اللہ کی نعمت نظر نہیں آتی۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عین مصیبت کے عالم میں اگر اس وقت تم نعمتوں کا مراقبہ کرو کہ کتنی نعمتیں میرے شامل حال ہیں، اس حال کے اندر بھی اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں گی اور مصیبت کم ہوگی، شکر کی توفیق ملے گی، بجائے اس کے کہ ناشکری کے اندر مبتلا ہو جائے، بجائے اس کے کہ ہائے ہائے کرنے لگے اور گلا اور شکوہ کرنے لگے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گناہ کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور گناہ کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہی تو گناہ اور نافرمانی ہے کہ جو انسان کو اللہ کی رحمت اور برکت سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا پھر احسان ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا، گناہ کرنے کے بعد اللہ ہماری نعمتوں کو واپس نہیں چھینتا، اللہ ہمیں بے عزت اور رسوا نہیں کرتا۔ یہ اس کی شان کریمی ہے کہ اپنی ستاریت کی چادر کے اندر وہ چھپا لیتا ہے، ہمارے عیب کو ڈھانپ دیتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا معاملہ تو ستاریت کا ہوتا ہے، لیکن آج خود انسان بجائے پردہ پوشی کے اپنی پردہ دری کرتا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے اسے فیس بک پہ ڈال دیتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اسے ٹویٹر پہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تو اس کے گناہ کی گواہیوں کو بھی مٹاتا ہے، کم کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اپنی برائیوں کو، خرابیوں کو یہ اس کی تشہیر کرتا ہے۔ اور برائی کی تشہیر کرنا کیا ہے؟ یہ گناہ کی تشہیر کرنا ہے، اور یہ کوئی بہادری کی بات تو نہیں ہے۔ اگر انسان صرف اتنا سا مراقبہ کر لے کہ کل قبر اور حشر کے دن کیا میں اس عذاب کو برداشت کر سکتا ہوں، دوزخ کی عذاب کو برداشت کر سکتا ہوں، اتنا سا مراقبہ کرنے کے بعد، اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ یہ اتنا سا ایک مراقبہ ہے کہ انسان گناہ کرتے وقت، نافرمانی کرتے وقت اتنا سوچ لے کہ کل میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کیا جواب دوں گا، اور سوال تو ہوگا۔ اور جتنا یہ بہادر بنتا ہے، آج انسان کی حقیقت دنیا کے اندر کھل جاتی ہے کہ ایک اگر کسی انکم ٹیکس کا نوٹس آ جاتا ہے، اس سے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، نہ معلوم کیا ہوگا۔ ایک عدالت کا نوٹس مل جائے، جج کے سامنے کھڑے ہو کر ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کی عدالت کا سامنا کون کر سکتا ہے۔ اسی لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسان حساب کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، آسان حساب یہ ہے کہ سوال ہی نہ ہو، بغیر سوال کے معافی مل جائے، بغیر سوال کے بخشش ہو جائے، یہ تو آسان حساب ہے۔ لیکن اگر وہاں پر سوال شروع ہو گیا تو پھر بچنے کی امید نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عدالت ہوگی، وہ کوئی عام دنیا کی عدالت نہیں۔ تو ڈرنے کا مقام ہے۔ میں اس کر رہا ہوں کہ گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج برکت کے راستوں کو ہم نے خود بند کر رکھا ہے، اور ہمارے انداز سے ہم اپنی بزبان حال یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ برکت تو موجود ہے لیکن ہمیں برکت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی معافی تو موجود ہے لیکن ہم معافی مانگنا نہیں چاہتے۔ انسان کا عمل، اس کا کردار اور بزبان حال یہی نظر آتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے آمادہ نہیں۔ تو پھر برکت کے زمانے آتے رہیں گے اور گزرتے رہیں گے،
پہلے بھی کتنے رجب اور شعبان آئے اور گزر گئے، اور یہ رجب بھی گزر رہا ہے، آگے رمضان بھی قریب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق تو یہ ہے کہ رجب کے مہینے سے رمضان کا اشتیاق ظاہر فرما رہے ہیں، اور شعبان کے مہینے سے رمضان کی تیاری فرما رہے ہیں۔ تو رجب اشتیاق رمضان کا مہینہ اور شعبان استقبال رمضان کا مہینہ، لیکن یہاں تو نہ اشتیاق ہے نہ استقبال ہے۔ یہاں تو یہ کیفیت کہ رمضان کا آنا بھی لوگوں کو بھاری معلوم ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ رمضان کا ادب اور احترام نظر آتا تھا، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان کا ادب اور احترام بھی نظر نہیں آتا۔ عام طریقے سے ہوٹل کھلے ہوتے ہیں اور کھانا پینا چل رہا ہوتا ہے، جو ادب اور احترام تھا رمضان کا آج وہ بھی رخصت ہو چکا ہے۔ تو پھر رجب اور شعبان کا ادب اور احترام کون کرنے والا ہے؟ تو بھائی ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر ہماری زندگی کس ڈگر پہ گزر رہی ہے، اور یہ برکتیں ہمارے شامل حال کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا پہلا قدم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑ دیں، اپنے ماضی پر پشیمان ہو، اور اپنے ماضی پر پشیمان ہو کر اللہ سے پکی اور سچی توبہ کریں۔ وہ سچی توبہ کہ جس کے اندر دل کی سچائی موجود ہو، جس میں خالی زبان کے الفاظ نہ ہو، کیونکہ اللہ زبان کے الفاظ کو نہیں دیکھتا، اللہ دل کی سچائی کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں سچائی بھی موجود ہے یا نہیں۔ اور اگر دل کے اندر سچائی ہوتی ہے تو زبان سے کہنے کی نوبت بھی نہیں آتی، ابھی زبان سے اتنا بھی نہیں کہنے پاتا اللہم اغفر لی، اللہ اس سے پہلے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر دل کے اندر سچائی موجود ہوتی ہے، اور وہ سچائی کیا ہے؟ وہ سچائی یہ ہے کہ اپنی ندامت کو، پشیمانی کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، یا اللہ میں کیا کر بیٹھا، یہ گناہ مجھ سے کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، اور اس پہ شرمسار ہونا کہ اپنے مالک اور خالق کی نافرمانی کر بیٹھا۔ اور یاد رکھیے کہ جتنا انسان توبہ کے اندر تاخیر کرتا ہے، جتنا اس معافی کے اندر تاخیر کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے حجابات بڑھتے رہتے ہیں، اتنی دوری اللہ تعالیٰ سے بڑھتی رہتی ہے، اور جتنا بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے اتنا بے چین اور پریشان ہوتا ہے۔ تو گناہ کر کے کبھی زندگی میں سکون نہیں آتا، گناہ کر کے بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اور جتنا دور ہوتا جاتا ہے اتنی پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، بے چینی اور بے قراری بڑھتی چلی جاتی ہے کہ ایک مچھلی کو اگر پانی سے نکال دو وہ تڑپنے لگتی ہے، اور اسے واپس پانی میں ڈال دو اسے تسکین ہو جاتی ہے۔ ایک بچے کو ماں سے جدا کر دو، بچہ بے چین ہوتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، اور اسے ماں کے قریب کر دو، ماں سینے سے لگاتی ہے، بچہ سکون کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ گناہ کر کے اللہ سے دور ہوتا ہے تو بے چینی، بے قراری کی حالت میں ہوتا ہے، سکون کی حالت میں نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک دھوکہ ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ جی ایک دفعہ دل بھر کے وہ گناہ کر لو، دل بھر کے کسی کو دیکھ لو، پھر تسلی ہو جائے گی، پھر دل میں سکون آ جائے گا، اس کے بعد گناہ نہ کرنا۔ تو یاد رکھیے کہ گناہ کا علاج کبھی گناہ سے نہیں ہوا کرتا، کہ اگر جسم پر نجاست لگ جائے، وہ نجاست کو پاک کرنے کے لیے پاک پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نجاست کسی ناپاکی سے نہیں دھوئی جاتی، اس کے لیے پاک پانی کی ضرورت ہے۔ اور گناہوں کے لیے جو پاک پانی ہے وہ توبہ کا پانی ہے، اور بہت آسان ہے، وافر ہے، صرف ایک اسے اختیار کرنے کی دیر ہے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنا بندہ اللہ سے دور ہے اتنا ہی زیادہ بے چین اور پریشان ہے، اور جب معافی مانگ لی، توبہ کر لی، سچے دل سے توبہ کی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائب حبیب اللہ، کہ ابھی تو یہ گناہ کر کے بہت دور تھا، اور یہ پریشان بھی تھا، بے چین بھی تھا، بے سکون بھی تھا، لیکن اس نے اللہ سے پکی سچی توبہ کی، اللہ نے اسے اپنا دوست بنا لیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی کا دوست بن جاتا ہے تو دوست کے ساتھ جب دوست کی ملاقات ہوتی ہے تو پھر ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور چین اور اطمینان آ جاتا ہے۔ آج بھی یہی کیفیت ہے کہ بندہ پکی سچی توبہ کر کے دیکھے، گناہوں کو ترک کر کے دیکھے، زندگی کے اندر کتنا چین اور سکون آتا ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ لوگ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ورد و وظیفے تو بہت پڑھتے ہیں، جس کو دیکھو وظائف کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن وہ جو ایک حجاب اور رکاوٹ ہے اللہ اور بندے کے درمیان، یاد رکھیے کہ ورد وظائف سے منع نہیں کیا جاتا،
کہ اگر کسی اللہ والے نے تجویز کیے ہیں تو ورد وظائف کرنے چاہیے، اس سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن جب تک وہ گناہوں کا حجاب موجود ہے، وہ رکاوٹ موجود ہے، اس وقت تک وہ ورد وظیفہ کام آنے والا نہیں ہے۔ چاہے کتنے ہی وظائف کر لے، وہ تجھے فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں جب تک کہ اللہ کو راضی نہ کرے، جب تک کہ اس حجاب کو دور نہ کرے، اس کے بعد کوئی چیز تجھے فائدہ دے سکتی ہے۔ مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص کا معدہ خراب ہے اور طبیب اسے کہتا ہے کہ بھائی پرہیز کرو اور دوا بھی کھاؤ، اور وہ ضد کرے کہ میں نے تو مقویات کھانی ہے، تو اسے اس مقویات کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو اسے الٹا نقصان دیں گی۔ اسی طرح سے جو آدمی بغیر توبہ کے، بغیر نیکی کے راستے پر آئے، بغیر فرائض اور واجبات کو پورا کیے ورد و وظائف کرتا ہے، اس سے ورد و وظائف فائدہ نہیں دیتے، بلکہ اس کے اندر دعویٰ پیدا ہو جاتا ہے کہ جی میں تو اتنا وظیفہ کرتا ہوں، اور اللہ کو کسی کا دعویٰ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو تو بندے کی عاجزی پسند ہے، زاری پسند ہے کہ بندہ اپنی عاجزی کو، عجز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، وہاں کسی کے دعوے کو پسند نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کو تو پسند کیا جاتا ہے، توبہ کو تو پسند کیا جاتا ہے، لیکن کسی کے دعوے کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اس لیے آج ورد و وظائف تو لوگ بہت کر لیتے ہیں، لیکن توبہ کے راستے کی طرف نہیں آتے، گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ آج یہ کیفیت ہے کہ فرض نماز تو نہیں پڑھتے، لیکن جمعرات کو مزار پہ دیگ ضرور چڑھا دیتے ہیں۔ اب ایسا آدمی جو فرض نماز کا تارک ہو اور وظیفے بھی کر رہا ہو اور مزاروں پہ امیدیں لگائے بیٹھا ہو، چڑھاوے چڑھا رہا ہو، تو اسے وہ چڑھاوے چڑھانا کس کام آئے گا؟ وہ ورد وظیفہ کس کام آئے گا کہ جو فرائض کو بھی پورا کرنے والا نہیں ہے؟ تو یہ وظائف کس کام آنے والے ہیں؟ اصل چیز تو فرائض اور واجبات ہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے، اس کے بندگی کے حق کو ادا کرنا ہے، اور اس کا پہلا قدم اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر اللہ کی اطاعت کو اختیار کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حدیث میں آتا ہے اس دنیا میں جو سب سے بڑا فساد ہوگا، وہ فساد کون سا ہوگا؟ قیامت کا فساد ہوگا، کہ جب ساری دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی فساد نہیں ہوگا، لیکن وہ اتنا بڑا فساد کس وجہ سے رکا ہوا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک روئے زمین پر ایک انسان بھی اللہ اللہ کہنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا موجود ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یعنی اتنا بڑا فساد اگر رکا ہوا ہے تو وہ ذکر اللہ کی وجہ سے رکا ہوا ہے، وہ اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اور جتنی بھی ہم اطاعت اللہ کی کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، جتنی بھی قسم کی نیکیاں ہم کرتے ہیں، یہ تمام ذکر اللہ کے اندر داخل ہے، یہ اللہ کی یاد کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ تو جب اتنا بڑا فساد صرف اس لیے رکا ہوا ہوگا کہ اللہ اللہ کرنے والے موجود ہوں گے، تو پھر باقی چھوٹے فسادوں کی تو کیا حیثیت ہے؟ چھوٹی موٹی پریشانیوں کی تو کیا حیثیت ہے؟ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اللہ کے ذکر کو، اللہ کی اطاعت کو لانا چاہیے، اور اللہ کی اطاعت کرنے والا جو ہے، یاد رکھیے کہ وہ ذاکر ہے۔ کل مطیع للہ فہو ذاکر، کہ ہر مطیع، ہر فرما بردار ذاکر ہے۔ کبھی وہ زبان سے ذکر کرتا ہے، کبھی وہ اپنے عمل سے ذکر کرتا ہے۔ ذکر ایک لسانی ہوتا ہے، ایک ذکر عملی ہوتا ہے، ایک کبھی ہاتھ میں تسبیح لے کے ذکر کرتا ہے، کبھی دکان پہ کھڑا ہو کر لقمہ حلال حاصل کرتا ہے، وہ بھی ذاکر ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے والا بھی ذاکر ہے۔ تو ہمہ وقتی انسان ذاکر ہو سکتا ہے، اور جب وہ ذکر کی حالت میں ہوتا ہے تو بہت سے فسادوں سے محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا فساد اگر رکا ہوا ہے وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر بھائی ذکر کو لانا چاہیے، اللہ کے قرآن کو لانا چاہیے، تلاوت قرآن کو اپنے معمولات کے اندر شامل کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کا ورد اپنے معمولات کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم جو میں گزشتہ جمعے بھی بات عرض کر رہا تھا کہ سب سے مقدم جو چیز شریعت کے اندر ہے وہ فرائض اور واجبات ہے، کہ اس فرائض اور واجبات کا کوئی بدل نہیں، کہ ایک آدمی چاہے کتنا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ نماز کا تارک ہے، وہ خرچ کرنا اسے کیا فائدہ دے گا؟
ایک آدمی حج اور عمرہ تو کر لیتا ہو لیکن فرض نمازوں کو ترک کرتا ہو تو یاد رکھیے کہ وہ حج اور عمرہ کرنا اس کے لیے کس کام آئے گا؟ تو فرائض اور واجبات کی جو پابندی ہے اسے اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیے، پھر دیکھیے کہ زندگی کے اندر کتنی بہاریں آتی ہیں، کتنی خوشحالی آتی ہے اور دلوں کے اندر کتنا اطمینان آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان ایام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور برکت کے حاصل کرنے کے لیے پکی سچی توبہ کی اور اعمال پر استقامت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے، اور اللہ گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان بھی فرمائے۔ آخر میں اعلان سن لیجئے کہ آج رات بعد نماز عشاء مدنی مسجد شاہی بازار میں محفل ہے تکمیل حفظ قرآن کی، اور اس محفل کی زینت اور اس کے مہمان خصوصی ہمارے زینت القرہ اور فخر القرہ حضرت قاری احسان اللہ فاروقی صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ہے۔ تو رات کو حفاظ کی ختم قرآن بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ انہیں اسناد بھی دی جائیں گی، علماء کے کچھ بیانات بھی ہیں، اور آخر میں حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کی تلاوت ہوگی، اور ابھی جمعہ بھی حضرت قاری صاحب یہاں پہ پڑھائیں گے۔ تو وہاں پر آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اس محفل میں شرکت فرمائیں اور اس کی برکتوں کو حاصل کریں۔ ایسے مواقع بہت کم آتے ہیں، اس لیے جب ایسا موقع ملے تو اس سے اپنے عشق اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والے ہیں اور صاحب قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، اور جتنی محبت ہماری پاکیزہ ہوگی اللہ کے ہاں صلہ بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا اور حاملان قرآن کا سچا عاشق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔